سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. چوتھی بات یہ ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بہت دفعہ کہ ما نافیہ کا جو ہے یہ فعل ماضی کو نگیٹ کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں ما اکلت آئی ڈڈ ناٹ ایٹ، تو یہ ما جو تھا یہاں پہ یہ ناٹ کے معنی میں آیا نا، یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے پہلے سے. آج ہم یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ جب اس ما کی جگہ پر اگر ہم فعل ماضی کے ساتھ لا کو نہیں، نارمل پریکٹس کیا ہے کہ ما ماضی کے ساتھ اور لا مضارع کے ساتھ آتا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لا کو فعل ماضی کے ساتھ لایا جا سکتا ہے اس صورت میں تکرار لازمی ہے، یعنی یہ لا دو دفعہ آئے گا. جیسے یہی جملہ میں کہنا چاہوں تو میں کہوں گا لا اکلت ولا شربت، میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ میں نے پیا. قرآن مجید کہتا ہے نا فلا صدق ولا صلی، دونوں ماضی ہیں، صدق صلی ماضی کے فعل ہیں، دونوں کی نگیشن ہو رہی ہے لا کے ساتھ. لیکن لا ایک دفعہ نہیں آیا، لا تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، ریپیٹڈلی لا یوز ہو رہا ہے، پہلے کے ساتھ بھی دوسرے کے ساتھ بھی. سمپل ونس اگر کرنا ہوگا تو پھر ہم یوں ہی کہیں گے، ما کے ساتھ کریں گے ما اکل تو. اگر اگرچہ الگ لکھ رہا ہو ہم کہتے ہیں ما شرب تو. میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کچھ نہیں پیا. لیکن جب لا لگائیں گے ماضی کے ساتھ پھر ریپیٹ کرنا پڑے گا لا اکل تو ولا شرب تو فلا صدق ولا صلی. تو یہ لا کا یوز ہے ماضی کے ساتھ. ہم نے اب تک یہ پڑھ رکھا تھا کہ ہم کہتے ہیں دخلت المسجد والامام یرکع، کہ جب آپ واو الحال لاتے ہیں تو اس کے بعد جملہ اسمی آتا ہے. یہ جملہ اسمی ہے نا، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اور جملہ اسمی میں بھی خبر جو ہے وہ عام طور پہ پھر فعل مضارع بن کر آتی ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر جملہ فعلیہ ہو اس کے بعد پھر یہ واو الحال کیسے آتا ہے. تو جملہ فعلیہ کے ساتھ واو الحال آنا ہو تو یہ واو اور قد کے ساتھ آئے گا. جملہ فعلیہ میں اگر لانا ہو تو آپ کہتے ہیں دخلت المسجد وقد قرأ الامام. سورۃ الفاتحہ فاتحتی. میں مسجد میں داخل ہوا تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے. خرجنا من الفصل وقد
خرجنا من الفصل وقد شرح المدرس. یعنی آپ لیسن بیچ میں چھوڑ کے نہیں نکلے. خرجنا من الفصل، ہم کلاس سے نکلے کس حال میں؟ وقد شرح المدرس الدرس، مدرس اپنا لیسن مکمل کر چکا تھا، اس حال میں آپ نکلے وہاں سے. جاء الطبیب، مریض جب پہنچا ڈاکٹر کس حال میں؟ وقد مات المریض، ڈاکٹر پہنچا اس حال میں کہ مریض مر چکا تھا. تو جاء الطبیب وقد مات المریض. تو جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی واو الحال آتا ہے تو پورا جملہ اسمیہ جملۃ الحال بن جاتا ہے. جب آپ جملہ فعلیہ کو حال میں لانا چاہیں گے تو واو کے بعد آپ قد اور پھر فعل ماضی آئے گا تو یہ جملۃ الحال بن جائے گا. نمبر 6 ہے جی، یہ فعل ہے جعل. جعل جو ہے یہ 4 مختلف میننگ میں یوز ہوتا ہے. نمبر 1 یہ استعمال ہوتا ہے ٹو میک کے معنی میں. ٹو میک سم تھنگ کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں تبدیل کر دینا، بنا دینا، اس معنی میں یہ یوز ہوتا ہے. نمبر 1 ٹو بیکم سم تھنگ، جب یہ اس معنی میں آتا ہے تو اٹ نیڈز 2 مفعول بہ. اس صورت میں اس کو 2 مفعول بہ چاہیے ہوتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الشمس. جعل فعل ہے نا یہ والا ٹو میک کے معنی میں ہے، یہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے. ابھی بات پوری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، کیا آپ کو ایک اور مفعول بھی چاہیے. جعل اللہ الشمس سراجن، تو یہ سراجن جو ہے مفعول بہ نمبر 2 ہے. جعل اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب کو بنایا کیا؟ حرامن، ٹھہرایا حرام، تو یہ مفعول بہ نمبر 1، یہ مفعول بہ نمبر 2. اسی طرح قرآن مجید میں تھا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدۃ. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ، تو وہ بنا دیتا. کیا بناتا؟ کس کو بناتا؟ الناس، لوگوں کو. کیا بناتا؟ امتن، اور یہ اس کا ایڈجیکٹو آ جائے گا، نعت آ جائے گی واحدتن. تو جعل آیا، فاعل تو یہاں پہ ہوا ہے نا. الناس مفعول بہ نمبر 1، امتن مفعول بہ نمبر 2، واحدتن اس کی نعت ہے امتن کی. نمبر 2 یہ ٹو تھنک کے معنی میں آتا ہے. ٹو تھنک، ٹو کنسیڈر، گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا، اس معنی میں بھی جب یہ آتا ہے تو اس کو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں.
مثلا قرآن مجید میں ہے وجعلوا الملائکۃ وجعلوا ملائکۃ الذین هم عباد الرحمن دیکھیے جعلوا فعل ہے نا، جعلوا کا فاعل ہے یہ، الملائکۃ مفعول بہ نمبر 1، وجعلوا دے کنسیڈر، وہ سمجھتے ہیں، کیا کس کو سمجھتے ہیں؟ الملائکۃ فرشتوں کو، جبکہ فرشتے اصل میں کیا ہیں؟ الذین ہم عباد الرحمن، وہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں اناسن، کہ وہ مؤنث ہیں، وہ فیمیل ہیں۔ یہ مفعول بہ نمبر 2۔ جعلوا کا مفعول بہ نمبر 1 الملائکۃ، مفعول بہ نمبر 2 اناسن۔ اجعلتنی مدیرن، جعلتنی مدیرن، یعنی ڈو یو تھنک می اے ہیڈ ماسٹر، یعنی میں ہیڈ ماسٹر نہیں ہوں، آئی ایم اے مدرس، لیکن کیا تو نے کیا سمجھا؟ حرف استفہام، جعل فعل، تا فاعل، مفعول بہ نمبر 1، مدیرن مفعول بہ نمبر 2۔ تو جب یہ ٹو تھنک کے معنی میں آتا ہے، ٹو ڈیم کے معنی میں آتا ہے، تو اس کو اس صورت میں بھی 2 مفعول بہ چاہیے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ ٹو کریٹ، اگرچہ میک ہم نے پہلے بھی لکھا، لیکن یہ میک کیا تھا؟ کسی چیز کو کسی دوسری چیز میں تبدیل کر دینے کے معنی میں تھا۔ یہاں ٹو میک ہے ٹو کریٹ کے معنی میں۔ اس صورت میں اس کو بس ایک ہی مفعول بہ چاہیے ہوتا ہے، یہاں پہ 2 مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور۔ یہاں جعل پیدا کرنے کے معنی میں، ٹو کریٹ کے معنی میں، ہوا اللہ فاعل ہے، اس نے پیدا کیا کس چیز کو؟ الظلمات مفعول بہ، یہ عطف ہے، یہ معطوف ہے، گویا جیسا جو اسٹیٹس اس کا ہے وہ اسٹیٹس اس کا بھی ہے، لیکن یہ مفعول بہ نمبر 2 نہیں ہے، یہ تو عطف کے ساتھ ہے نا۔ یعنی میں اگر جملے کو یہیں پورا کر دیتا تو بات ابھی بھی پوری تھی کہ وجعل الظلمات، اس نے بنایا اندھیروں کو، اس نے پیدا کیا اندھیروں کو، وجعل النور، اور اس نے پیدا کیا نور کو۔ تو یہ مفعول بہ اس صورت میں جب یہ کریشن کے معنی میں آتا ہے جعل، تو اس کو ایک مفعول بہ درکار ہوتا ہے۔ اور چوتھا معنی اس میں جو وہ آتا ہے ٹو بگن کے معنی میں۔ اس صورت میں یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اٹ ایکٹس لائک کانا ایکٹ، یہ کانا کی طرح کام کرتا ہے، گویا اس صورت میں اس کو اسم اور خبر چاہیے ہوگی۔ پھر جب یہ ٹو بگن کے معنی میں آتا ہے تو پھر یہ کانا، پھر اس صورت میں اس کو گویا کہ اسم اور خبر درکار ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جعل حامد یضربنی، حامد نے مجھے مارنا شروع کر دیا، تو جعل حامدن، حامدن کیا ہوگا یہاں پہ؟ اسم جعل، اور یہ جملہ فعلیہ ہے، یضربنی یہ فعل ہے مضارع کا، ہوا فاعل ہے، اور یہ یا متکلم مفعول بہ ہے، یہ خبر و کانا کہلائے گا، خبر و جعل کہلائے گا۔
ٹھیک ہے. تو ہم نے جعلہ کے 4 معنی پڑھے. ہم نے کہا جعلہ جب ٹو میک کسی چیز کو کسی چیز میں تبدیل کرنے کے معنی میں آتا ہے تو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. نمبر 2 ہم نے کہا جب یہ ٹو تھنک کے معنی میں آتا ہے تو 2 مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. نمبر 3 ہم نے کہا کہ جب یہ ٹو کریٹ کے معنی میں آتا ہے تو اس کو 1 مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. اور نمبر 4 ہم نے یہ کہا کہ جب یہ ٹو بگن کے معنی میں آتا ہے تو پھر یہ کانا کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اس صورت میں اس کو مفعول بھی نہیں بلکہ اسم اور خبر چاہیے ہوتی ہے، جیسے اس جملے میں آ رہی ہے اسم اور خبر دونوں سے. 7ویں چیز ہے جی ماشن کہتے ہیں پیڈسٹرین کو. یہ فعل ہے مشا یمشی سے اسم الفاعل بنتا ہے ماشن، جو کہ اصلہ ماشیون ہے نا. اس کی جو جمع ہے ماشن کی، اس کی جمع آتی ہے مشاتن، جو کہ اصلہ مشیعتن، فعلتن کے وزن پر مشیعتن. فعلتن اس پیٹرن پر بنتا ہے، لیکن یہ بولنے میں یوں آتا ہے پھر مشاتن. یا جو ہے یہ الف سے بدل جاتا ہے. مثلا قضا یقضی سے اسم فاعل بنے گا قاضن، جو کہ اصلہ قاضیون ہے. اس کی جمع کیا بنے گی؟ قضاتن. اصلہ کیا ہوگا؟ قضیتن. لیکن یہ جو یا ہے یہ پھر الف سے بدل جاتا ہے تو یہ قضاتن بن جاتا ہے. حافن ہے اسم فاعل، حافن ننگے پاؤں. جمع کیا بنے گی؟ حفاتن، حفیتن سے. حافن کا مطلب ننگے پاؤں. یہ ایک حدیث شاید اس لیسن میں ہو سکتا ہے وہ، جس میں حضور نے فرمایا نا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن چلنے والے اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے. عربوں کی حالت جو آج ہے اس کے حوالے سے ایک پیشن گوئی ہے نا، تو وہاں پہ حفاتن، اسی سے آرن ایک لفظ ننگے، اس کی جمع ہوگی عوراتن، ننگا ہونا. حکمرانی کرنے والے ہو جائیں گے والن، اصلہ والیون تھا. ولاتن. تو یہ جمع جو ہے یہ فعلتن کے پیٹرن پر ان کی جمع بنتی ہے. ولاتن مینز رولرز. آخری پوائنٹ جو ہے اس میں بیسیکلی وہ ایک بس بازگشت ہے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا اس پر. نواسب المضارع کے حوالے سے، یعنی وہ کون کون سے پارٹیکلز ہیں جو فعل مضارع کو منسوب کر دیتے. 2 ہم نے آج پڑھے ہیں، 2 ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھے تھے. یہ 4 چیزیں ان، لن، کئی، اذن. یہ 4 حرف ہیں جو جب بھی فعل مضارع کے ساتھ آئیں گے تو یہ فعل مضارع کو منسوب کر دیتے ہیں. مثلا واللہ یرید، واللہ یرید ان یتوب علیکم. نوٹ کریں ان آیا تو فعل مضارع منصوب ہو گیا. یتوبو سے یہ یتوبہ ہو گیا. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو. تو یتوبو سے ان کی وجہ سے یہ یتوبہ ہو گیا. اور اس کا نام بھی ایک
یعنی ان کو ہم کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ حرف نصب و مصدری. نمبر 2 ہے لن، یہ حرف نفی و نصب و استقبال کہلاتا ہے. سورہ کہف کے الفاظ ہیں قال انک لن تستطيع صبرا. ایسے ہاں، لن تستطيع معي صبرا. قال انك لن تستطيع معي صبرا. تو نوٹ کریں جب لن آیا تو تستطيع جو تھا تستطيع ہو گئے. اس لیے جب حافظ صاحبان کو اگر عربی آتی ہو تو وہ غلطی کر نہیں سکتے نا، پھر اس کو فوراً انداز ہو جائے گا کہ جب لن پڑے گا تو کہیں گڑبڑ نہیں ہوگی، وہ یہ تستطيع کہہ ہی نہیں سکے گا. اس کو پتہ ہے کہ لن کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو ہمیشہ منصوب ہو کر آتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وہ تنالون تھا اصل میں، جب لن آیا تو نون ڈراپ ہو گیا، تنالو منصوب ہو گیا. نمبر 3 ہے جی کئی. یہ سب حروف ہیں نا، حرف ہے، یہ بھی حرف مصدریت و نصب و استقبال کہلاتا ہے. ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی پڑھا تھا کئی نسبحک، نسبحک کثیرا. تو کئی آیا تو نسبح نسبحہ ہو گیا، فعل مضارع ہے منصوب ہو گیا. اذن جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف جواب، حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال. و نصب و استقبال، یہ 4 حیثیتیں اس کی بھی. یہ جواب کے طور، اسی لیے یہ بعد میں آتا ہے نا، پہلے آپ جملہ پورا پڑھتے ہیں پھر اس کے جواب جب شروع کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اذن، حرف جواب ہے، جزا ہے، نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، اور فیوچر کے لیے ڈیفینٹ ہوتا ہے، حال میں آئے تو پھر نہیں کرتا یہ اس کے ساتھ میں. سأزورک غدا انشاءاللہ، سأزورک غدا انشاءاللہ. I will visit you tomorrow انشاءاللہ. تو پھر کیا ہوگا؟ اذن اس صورت میں تمہارا انتظار کروں گا. انتظرک، اذن انتظرک، انتظر تھا جو اذن آیا تو انتظرہ ہو گیا. اور نوٹ کریں تینوں کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں. اذن اور جملہ اذن سے شروع ہو رہا ہے نمبر 1. نمبر 2 اذن اور فعل مضارع کے درمیان اور کچھ نہیں ہے. نمبر 3 یہ سین ہی بتا رہا ہے کہ یہ کل آنے والے کل کی بات ہو رہی ہے، تو فعل مضارع فیوچر کے لیے ڈیفینٹ ہو گیا استقبال. تو اس نے کیا کیا، اس نے اذن آیا تو اس نے فعل مضارع کو منسوب کر دیا. الحمدللہ جی ہمارے
لیسن نمبر 25 کے کانسیپٹس یہاں مکمل ہو گئے.